أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ یہ دو آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی، آیت نمبر 75 اور آیت نمبر ہے 76۔ 75 اور 76۔ دیکھیں یہود کی خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ ذہن میں رکھے کہ یہ یہودی کون ہے؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، بنی اسرائیل۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ ان کو بہت لمبا دور ملا ہے، سب سے زیادہ پیغمبر ان میں آئے، سب سے زیادہ کتابیں ان کو ملی، سب سے زیادہ خلیفے ان میں آئے۔ اللہ نے حکومت بھی دی، اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی ان کو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بہت ساری نعمتیں دی۔ قرآن میں اللہ دو جگہ کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر تمہارے باپ دادوں پر کی تھی، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تھی جہان والوں پر اس زمانے میں۔ تو ایک بہت اچھا دور ان کا گزرا ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، دیکھیں اللہ کے ساتھ رشتہ داری نہیں چلتی کہ یہ اللہ کے خاندان ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے سارے انسان برابر ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، یہ انسان کو بس جس دن تکبر آ گیا، وہ اگر عہدے پہ بیٹھا ہے اس کا مطلب اس کا زوال شروع ہو گیا آہستہ آہستہ، اس کو پتہ نہیں لگتا۔ آپ کاروباری سیٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ کو سب کچھ مل گئے، میں پھر جس دن تکبر آ گیا آپ نیچے گرنا شروع ہو جائیں گے، پتہ نہیں لگے گا آپ کو، اور آہستہ آہستہ گرتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس علم ہے، کوئی بھی نعمت ہے دنیا میں، صحت ہے، نعمت ہے، کوئی بھی چیز ہے، جب تکبر آئے گا انسان کو گراتا ہے۔ جب خیانت انسان میں آتی ہے نا، خائن ہو جائے تو وہ بھی تباہ ہونا شروع ہو جائے۔ قوم میں آئے تو قوم تباہ ہوتی ہے، عوام میں آئے تو عوام تباہ ہوتی ہے، افراد میں آئے۔ اسی طریقے سے حسد کی بیماری ہے، لالچ کی بیماری ہے، یہ وہ بیماریاں ہیں اخلاقی جو انسان کو گرا دیتی ہے، بہت بری طرح گراتی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا اندر۔ یہ عروج و زوال اللہ نے کیوں رکھا ہے دنیا میں؟ عروج کے معنی ترقی، زوال کے معنی زوال۔ کبھی انسان اوپر جاتا ہے، کوئی نیچے آتا ہے۔ ایک تو ہمارے حکمران اوپر جاتے ہیں، اس کو تو ترقی نہیں کہتے ہیں۔ یہ صدر بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، اس کو ترقی نہیں کہتے ہیں۔ ترقی کو کوئی آدمی کو بس کم ڈھنگ سے اوپر جائے اور کوئی خدمت کرے، یہ تو عذاب ہے جہنم کا۔ جو ہمارے ملک میں جو خیانت ہو رہی ہے، جو جس طریقے سے ہم کر رہے ملک کے ساتھ مل کے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، یہ تو بہت یعنی خطر، نہ خدا ہی ملا اور نہ وصال صنم۔ میں کہتا ہوں ان کی زندگی میں بھی سکون نہیں ہے۔ ایک تو ہے نا کسی کو ملے کچھ حکمرانی، اس کو کہے ڈھنگ کی حکمرانی ہے، لیکن بہرحال آزمائشیں ہیں، یہ چیزیں انسان کو گراتی ہیں۔ یہ یہود دیکھو خدا کی نظروں سے کیسے گر گئے، یہ تو بہت انبیاء کی اولادیں ہیں، یہ اللہ کی نظروں میں گر گئے، اللہ ان سے ناراض ہو گئے، اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ابھی دیکھیں، یا آپ لوگ کہیں گے یہودی بہت طاقتور، کوئی نہیں ہے۔ مسلمان خراب ہو گئے اور ان کی رسی کسی اور کے ہاتھ میں، ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ کل حالات بدل جائیں گے اور چن چن کے مسلمان ہمیں ماریں گے، کوئی پناہ دینے والا ہمیں نہیں ہوگا۔
پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر آواز دیں گے عیسیٰ دیکھو وہ دیوار کے اوٹ میں پیچھے دیکھو یہودی چھپا ہے۔ تو یہ دور بدل جائے گا، یہ تو حالات بدلتے رہتے ہیں، ہم دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کی خیانت نے ان کو تباہ کی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، یہ حالات چل رہے ان کے۔ ایک تھے ان میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، یہ مدینہ منورہ کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، 10 علماء تھے، مسلمان ہو گئے، بہت امانت دار آدمی تھے۔ کسی نے 1200 اوقیہ چاندی رکھی ان کے پاس۔ 1200 اوقیہ کا مطلب آج کل 50 لاکھ سمجھ لیں، تقریباً اندازہ بتا رہا ہوں، 50 لاکھ روپے کسی نے امانت رکھی، بھول گیا، کافی ٹائم گزر گیا، آ گیا کہنے لگے وہ میری امانت آپ کے پاس رکھی تھی، اور آپ کو کہنے لگے بالکل آپ کی امانت میرے پاس ہے، میں تو انتظار میں تھا کہ آپ لینے کب آئیں گے، آپ اتنا ٹائم آپ نے لگا دیے میرے پاس، وہ آپ کی امانت ہے۔ پوری امانت نکال کے اس کے حوالے کر دی۔ کتنی بڑی نعمت ہے بھائی، اتنے ٹائم کے بعد تم آ رہے ہو، کہاں تھے تم؟ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ تم نے میرے پاس امانت رکھی تھی۔ بہانہ بنایا تو 10 بہانے بنا سکتا ہے، نہیں، پوری امانت اٹھا کے اس کے حوالے کر دی۔ اسی طریقے سے ایک اور کردار کا ذکر اللہ نے کیا، ان کا ایک تھا پیر کہہ لے، عالم کہہ لے، لیڈر کہہ لے، فخاص بن عازورہ کا نام لکھا ہے، فخاص بن عازورہ۔ کسی نے تھوڑے سے چند دینار رکھے، یا ان پڑھ آدمی تھا، آیا تو یہ اپنے بندوں میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا آپ کو میں نے کچھ امانت رکھی تھی۔ کہنے لگے کون سی امانت؟ دماغ صحیح ہے تمہارا؟ امانت کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا نہیں وہ آپ کے پاس میں نے رکھی تھی نا، آپ کو یاد ہوگا، تھوڑے سے، کوئی امانت وغیرہ نہیں ہے۔ تو ایک بندہ قریب بیٹھا ہوا تھا، یہ اس کو بھگا دیا، بھگایا تو ایک آدمی قریب بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت یہ تو آپ کو اس نے رکھے تھے میرے خیال میں۔ کہ چپ، بولو نہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، ان پڑھ لوگوں کا کوئی وہ نہیں ہے، اس پر اسی طریقے سے کرتے رہو، کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں رکھی تھی۔ یہ تو اللہ نے دونوں کرداروں کا، دیکھیں یہ چیز امانت داری بہت بڑی نعمت ہے۔ کہیں بھی آپ کہیں رہتے ہیں، پوری امانت داری کے ساتھ، اپنے گھر کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں، کاروبار، کسی بھی چیز میں آپ کے ساتھ لوگ خیانت کرے، آپ کسی کے ساتھ نہ کریں، آپ دیکھیں اس کا انجام نتیجہ۔ جو خیانت کرتے ہیں وہ بہت لمبے بھی نہیں چلتے اور سکون کا سفر نہیں کر سکتے، وہ ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، بے چین ہوتے وہ، اور پیسوں کے پیچھے، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے۔ فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ اگر آپ ان کے پاس امانت رکھ کے، بقنطار، ڈھیر مال رکھ کے، ان کو قنطار کہتے ہیں، یعنی بہت بڑا خزانہ، خزانے کو کہتے ہیں، ڈھیر مال رکھ کے ان کے پاس، یؤدیہ الیک، وہ ادا کر دے گا آپ کی طرف۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ، اور ایسے بھی لوگ ہیں یہود میں سے کہ اگر آپ ان کے پاس 1 دینار رکھیں، لا یؤدیہ الیک، وہ آپ کی طرف ادا نہیں کرے گا، واپس نہیں کرے گا، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ آپ اس کے سر پہ قائم رہو۔ اب ہوا کیا، وہ جس نے کم پیسے رکھے تھے اس کو بھگا دیا، اس کو کوئی جلا ہوا تھا پڑوس ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے چپکے سے جا کے بتا دیا کہ دیکھیں یہ دے گا نہیں آپ کو، آپ غریب آدمی ہو، دے گا نہیں، میں آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں۔ جیسے ہمارے یہاں نہیں ہوتے بعض لوگ، سرکاری اداروں میں کوئی ہمدرد مل جائے یا کہیں اسپتال تو کہتے ہیں دے گا تو نہیں ہے، آپ ایسے کر لو، آ جاؤ اور کہو کہ دیکھیں اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو میں ڈنڈورا پیٹوں گا، میرے پاس تمہارا ایسے راز ہے، میں تمہارا ڈنڈورا پیٹ دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ دے دے گا، یہ کہہ دو۔ وہ آیا جاہل آدمی تھا، کھڑا ہو گیا مجمع کے اوپر، کہنے لگے یہ میرے پیسے آپ دے نہیں رہے، اگر نہیں دو گے تو میں ڈنڈورا پیٹ دوں گا، میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا۔ پیسے اٹھا کے کیوں پہ کہ جاؤ دفعہ ہو جاؤ، ہم آخر جھوٹے الزام لگاتے ہو ہمارے اوپر، کہاں رکھے پیسے، لے جاؤ، جاؤ پیسے لے، دے دیے اس کو۔ الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے رہیں گے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے ہم پر ان پڑھ لوگوں کے بارے میں کوئی الزام کا راستہ، ان پڑھ لوگ ہے کوئی الزام کا راستہ نہیں ہے۔
وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط ہیں، یہ چیز لی ہے دے دو، معلوم بھی ہے، بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے نا، یہ کاروبار میں ہم دیکھو کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار میں ہمارے حکمرانوں کو نہیں پتہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ سندھ کراچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہی ہے، پاکستان کا، پورے پاکستان کو سب سے زیادہ ٹیکس یہ دے رہے ہیں، پورا پاکستان اس پہ چل رہا ہے، دیکھو اس کے روڈ دیکھو، بندے نکلتے ہیں اور 3 گھنٹے میں گھر پہنچتے ہیں، ٹریفک کی حالت دیکھو، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ اللہ کا عذاب، ہم عادی ہو گئے اس کے ساتھ، روڈ بند، روڈوں کی حالت دیکھو، پورا ملک چلانے والا شہر اس کی حالت دیکھو، یہ خیانت، یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر۔ ہم بھی اگر ہمارے اعمال ٹھیک، ہم ٹھیک ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو خود یوں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، خائن لوگ ہیں، یا یہ خود ٹھیک ہو جاتے، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں، بلا کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، وعدہ کیا، زبان کی، پورا کیا اس کو، واتقا، اور اللہ سے ڈرا، جس شخص نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اللہ سے ڈرتا رہا، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، پس بے شک اللہ تعالی پرہیزگار لوگوں کو، تقوی والوں کو پسند فرماتے ہیں۔